بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، جو میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ ایک بات کا بہت وہ تکرار کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا صبح شام ذکر کیا کیجیے۔ آپ کی زندگی میں غم ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، جیسا بھی ہے آپ اللہ کا ذکر کیا کیجیے۔ اور پھر ہم اکثر اوقات ذکر بتاتے بھی رہتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے ایسے لوگ بھی ہم میں سے ہو سکتے ہیں جو اس قسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ ذکر کیا ہے؟ ہم ذکر کیا کریں؟ کس چیز کا ذکر کریں؟ ہم نے تو کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، والدین جو ہوتے ہیں ان کے اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، مائیں کہتی ہیں ہم نے تو بچوں کو یہ کرنا ہوتا ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، اگر میں یہ کہوں کہ شاید 100 میں سے 99 بندے جانتے ہوں گے کہ ذکر کیا ہوتا ہے، تو اب یہ ان کے لیے ہے کہ جو کہ 1% ہیں جن کو ذکر کے بارے میں زیادہ کلیئر نہیں ہے، یا جن کو کلیئر ہے بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی گزارش ہے کہ آپ ذرا پلیز یہ پورا اگر پروگرام سمجھ لیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اپنے یہ ہے کہ ان گناہگار آنکھوں سے، ان گناہگار زبان سے میں آپ کو بیان کر سکوں کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر وقت یہی بات کرتے رہتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی احادیث مبارکہ ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں میرا ذکر کیا کرو۔ لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں ذکر کیا کریں۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ذکر کیا کریں اور کیسے کریں ناظرین، اور ذکر ہوتا کیا ہے۔ آئیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کے بارے میں کیا تلقین فرمائی۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث مبارک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایع شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اور یہ حدیث متفقن علیہ ہے ناظرین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے ہمارا رب العزت، اور بتانے والی ہستی کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا اور رب العزت کا معاملہ کیا کیا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ سے کچھ نہیں فرماتے ہمارے حکم کے بغیر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ آہستہ زبان میں کریں یا دل میں کریں تو وہ بھی آپ کا مخفی طور پہ آپ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اپنی جماعت میں فار ایگزامپل ہمارے پاس 4 بندے آ کے بیٹھ گئے، میرے پاس 4 مہمان آ جاتے ہیں، 3 مہمان، 2 مہمان، 1 مہمان، تو میں ان سے کہتا ہوں اور سناؤ کیسا تمہارا چل رہا ہے، کیسا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ مزید ترقی عطا فرمائے، بس اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اب یہ میری اور اس بندے کی، یا میری اور ان بندوں کی محفل ایک ذکر بن گئی۔ یہ اب ذکر بن گیا ناظرین، یہ ہم سب کی عبادت ہو گئی۔
یہ ہے خوبصورت طریقہ جب ہم جماعت میں بیٹھ کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا یہ ہے کہ نہیں آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں، نہیں، اللہ کی بات کریں، کوئی ایسا معاملہ کریں جس میں اللہ کا ذکر آئے، جس میں یہ آئے کہ ہاں کوئی کہہ دینا کہ یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، مجھے یہ پریشانی ہوگی، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو آپ ایسا کہیے، آپ کہیے انشاءاللہ فکر نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کا ذکر کرو، آپ اللہ سے کی تسبیحات کرو، ٹھیک ہے، آپ نماز میں پڑھ کے دعائیں کرو، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ اللہ نے آپ کو پہلے ترقی دی تھی، اگر آپ کا کاروبار ذرا نیچے آیا ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، آپ ذکر کیجئے، یہ ذکر ہو گیا، یقین کیجئے عبادت ہو گئی، ہم بیٹھے ہیں بات بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی ہوگی، اٹس سو سمپل۔ ہم لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مصلی پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں نے تسبیحیں بھی نہیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہم لوگوں نے نماز کی نیت بھی نہیں کی ہوئی، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ذکر ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اللہ اکبر، میرا رب العزت، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک بالشت بھی میرے پاس آئے گا میں پورا بازو اس کے پاس آتا ہوں، آپ میری طرف یعنی اتنا چل کے آؤ، میں اتنا چل کے آؤں گا۔ تو کیسا ہے، یعنی جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تو آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ کی طرف بڑھنے کے لیے۔ آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اگلی حدیث میں کیا ہے، ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ رحمت، غور کیجئے لفظ، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اب سنیے ناظرین، کیا خوبصورت بات ہے۔ ناظرین، جب بھی بیٹھا کریں، یقین کریں جتنے بھی بندے ہوں، یہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے، جب بھی چار بندے بیٹھیں، جوان ہیں، ینگ ہیں، بوڑھے ہیں، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، بیٹھتے ہی ایک بار بیٹھے ہیں نا، او بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیسے ہو، یہ وہ وغیرہ، یہ وہ ایسی ویسی بات کرتے ہیں، اور سڑا کم کا، ہاں بڑا، چھوڑیں یار، اس سے شروع کر دیں۔ ایسے کریں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے آئے جی، الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں پہ برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے۔ اور ہاں جی، اب بتائیے، آپ سنائیں، اب آپ کیسے ہیں؟ لیجئے ناظرین، یہ آپ نے 20 سیکنڈ کے بول کیا بولے، 15 سیکنڈ کے، آپ کی محفل تو ذکر بن گئی، آپ کی محفل ذکر بن گئی، آپ کی محفل عبادت بن گئی۔ آپ کیجئے نا اپنی باتیں سارے، بیچ میں اللہ کا بھی ذکر کریں، آپ کی ذکر بن گیا یہ تو، اور کیا چاہیے آپ کو ناظرین؟ اتنی سی چینج لانی ہے اپنے میں کہ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیجئے، رسول اللہ پہ درود و سلام بھیج دیجئے، خلاص آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا وہاں کھانا پینا عبادت، آپ کا پانی پینا عبادت، سب کچھ یہ تو اللہ کی محفل بن گئی نا۔ آئیے اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رب العزت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ الترمذی کی حدیث ہے۔ ناظرین، آپ کو جو بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل بتاؤں؟ اور کیا چاہیے ہوگا کسی کو؟ آگے سنیے نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں سب سے اچھا عمل بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، سبحان اللہ۔ آگے سنیے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے،
دیکھیں ناظرین، سب سے مشکل ہوتا ہے جیب سے 1 روپیہ 10 روپے 20 روپے نکال کے خیرات کرنا، اور یہاں نبی کریم فرما رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کی خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ آئیں سنیں آگے میرے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ اچھا، اور آگے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کرے، یعنی جہاد میں، جہاد سے بھی بہتر ہے، سونے چاندی کی خیرات سے بھی بہتر ہے۔ آئیے آگے دیکھیں نبی کریم کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کیوں نہیں سے مراد ہے جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، ایسا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سن لیجئے ناظرین، یہ کیا ہے جس کے درجات اللہ کے ہاں سب سے بلند ہیں، سونے چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور اللہ کے ہاں بہت پاکیزہ اور درجات بلند کرنے والا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہوں، آپ جو میری بات سن رہے ہیں، ہم سب مل کے جتنے بھی یہ باتیں، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سن لیجئے، آپ کے اور میرے، ہم سب کے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرے جیسے گناہگار کے بھی درجات بلند ہو رہے ہوں گے یقیناً، کیونکہ میرے تو نبی کریم نے فرما دی ہے، تو اس میں شک کیوں کروں؟ آئیے آگے سنیے اگلی حدیث میں کیا ہے جی۔ آگے ہے جی ابو داؤد فی سنن کی کتاب الادب سے جو ہے وہ ایک حدیث ہے، آئیے سنیے کیا فرماتے ہیں اس میں ہمارے پیارے نبی کریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بھی ندامت ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین سن لیجئے، جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بات کی تھی، یہ تو وہی بات نکل آئی جو میں نے پہلی حدیث میں کی تھی، کہ 4 بندے آ کے بیٹھے، ایک جگہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے باتیں کیں، خواہ 5 منٹ کی 5 گھنٹے کی جتنی بھی دیر بیٹھے رہے، بیٹھ کے اٹھ گئے، اللہ کا ذکر نہیں کیا، ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ندامت وارد ہوگی کہ تم کیسے اللہ کے بندے ہو۔ اللہ رب العزت کہتا ہوگا، یہ میرے کیسے بندے ہیں کہ 4 بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے میرا ذکر ہی نہیں کیا، میں ان میں موجود تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں نے ان پہ 2 کرامن کاتبین بھی بٹھائے ہوئے تھے، میں ان پہ شاہد بھی تھا، میں ان پہ گواہ بھی تھا، اور انہوں نے میرا ذکر ہی نہیں کیا، اپنی کاروبار کی، اپنے دکھوں کی، اپنے سکھوں کی، اپنے بچوں کی باتیں کر کے اٹھ گئے اور میرا ذکر بھی نہیں کیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب ناظرین، اس حدیث نے تو سب واضح کر دیا، اس حدیث نے سب واضح کر دیا میرے ناظرین۔ پھر آگے سنیے، آگے میرے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جو بستر میں لیٹے، یعنی نیند کے لیے انسان لیٹتا ہے اور اللہ کا ذکر کیے بغیر لیٹ جائے اور اس کو نیند آ جائے تو اس پہ بھی ندامت۔ اب یہ اکیلے کی بات ہو رہی ہے، اب بتائیے ناظرین کتنا افضل ہے ذکر کرنا۔ اس لیے ناظرین، سونے سے پہلے میں ایک ویڈیو لگاؤں گا آپ کے لیے کہ سب سے افضل ذکر کون سی ہے، کہ رات کو جب آپ بستر پہ لیٹیں تو آپ کے صرف 3 سے 4 منٹ لگیں، اور یقین کیجئے کہ آپ جی وہ بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور وہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کے درمیان مکالمہ ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ رات کے سوتے وقت اتنا اجر عظیم۔ آئیے ناظرین، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ حدیث جب آپ سنیں گے تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہیں گے، اور یقین کیجئے کہ آپ ان لوگوں پہ رش کرنے لگیں گے جن لوگوں کے متعلق میں یہ بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ کون سے لوگ ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دیوانہ کہیں۔ ناظرین غور کیجئے تھوڑا سا اس حدیث پہ،
اس پہ غور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے جو اس حدیث مبارک کی سمجھ آ رہی ہے کہ جب میرے پاس چند آ کے لوگ بیٹھے ہیں، میں چند لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں، یا میں کسی کی بھی وہاں جاؤں، کوئی مجھے انوائٹ کرے، کسی بھی قسم کی محفل میں بیٹھوں اور میں کہوں اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ کا سسٹم، اللہ کی کائنات، اللہ کی زمین، اللہ کے جو ہے وہ آیات، اللہ کی زمین پہ پرندے، اللہ کی زمین کا یہ سارا نظام، زندگی، موت، حیات، فرشتے، قبر، ذکر، شکر، جنت، جہنم، یہ وہ سب، میں جب اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کا ذکر کرنے لگوں، دوسرے ایسے کر کے بیٹھ جائیں، یہ کیا بندہ ہے، کیا بندہ ہے، اس کا کچھ معاملہ عجب سا ہے، یہ عجیب بات، یہ کیے جا رہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا، اللہ نے کہا، وہ جب کہنا شروع کر دینا کہ یہ بندہ دیوانہ ہے، یہ بات کر رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذکر کرو اللہ کا، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، اور جب لوگ آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ رب کریم کے پسندیدہ بندے ہو گئے۔ اب کیا ذکر کریں گے انسان کا، کیسے کریں گے؟ اگلی حدیث، ناظرین بہت معذرت، تھوڑا سا میں ٹائم آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ اگلی حدیث میرا دل ہے آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دوں یہ والی۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزہ داروں میں سے کس کا زیادہ ذکر ہے؟ روزہ داروں میں سے۔ تو اس نے دوبارہ عرض کیا، روزہ داروں میں سے، تو آپ نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرے۔ یعنی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کیا ذکر ہی سے ہیں؟ ناظرین غور کیجئے اس پہ، نماز، روزہ، یہ وہ سب اپنی جگہ پر، اور اللہ کا ذکر اپنی جگہ پر۔ اب آگے سنیے، آگے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اے ابو حفص، یعنی اے حفص کے والد، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرما دیا، آپ نے درست فرمایا، یعنی ابو بکر آپ نے درست فرما دیا کہ تمام عبادتیں ساری ایک طرف، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ناظرین ایک طرف۔ تو ناظرین یہ آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کی، تو اس کے بعد جو ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ نے ذکر کون سا کرنا ہے۔ جو آپ کو میں ایک ایسا ذکر بتانے جا رہا ہوں جو اتنا بڑا ذکر ہے کہ میں تھوڑا سا میں بیان کر دوں اس کے، یہ کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیوی کا نام ہے، ازواج مطہرات ہیں، ام المومنین کہلاتی ہیں، یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ کاش کہ میں مومن ہوتا تو یہ میری ماں ہوتی، لیکن میں تو نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہوں تو یہ تو میری ماں ہی ہوئی نا۔ تو اب ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے آپ رضی اللہ عنہا کے پاس سے گئے اور نماز پڑھا کے چاشت کے بعد آئے، تشریف لائے، تو ابھی بھی بیٹھ کے آپ ذکر کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب سے میں باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ محترمہ کی بات سنی تو جس وقت سے میں تمہارے پاس گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں، یقیناً وہ 4 کلمے وزن میں بہت بھاری ہیں۔ یعنی نبی کریم فرما رہے ہیں حضرت جویریہ سے کہ تم نے اتنی دیر جو ذکر کرتی رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تم نے جو بھی ذکر کیا ہے، میں نے تو صرف 4 کلمے پڑھے ہیں، اور یہ میرے 4 کلمے ہو سکتا ہے تمہارے ان تمام کلمات پہ بھاری ہوں یا بھاری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، نبی کریم بتائیے وہ کون سے 4 کلمے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ پڑھ لیا کرو،
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ بس یہ 4 کلمے، اور یہ 4 کلمے پڑھ لیں اور آپ کے نامہ اعمال میں کتنی بڑی عبادت لکھی جائے گی۔ ناظرین اس کا ترجمہ تو دیکھیے کہ اللہ کی حمد اور تسبیح اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر ہے۔ ناظرین کوشش کیجیے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں اتنی کر رہا ہوں کہ جتنی اس نے پوری کائنات میں مخلوق پیدا کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، درخت، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا، فرشتے، یہ وہ، جن انس، کیا کیا ہے، ہم کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی تعداد کے برابر اللہ کی میں حمد و ثنا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی رضا کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا عرش ہوگا، کتنا اس کا وزن ہوگا۔ اس کے بعد اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا میں جب سیاہی، جس سیاہی سے یہ کلمات لکھے جائیں تو اس روشنائی کے برابر۔ اور روشنائی کتنی سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، اگر دنیا کے تمام پانی، سمندر یعنی جو ہے وہ سب سیاہی بن جائیں، اور اس کی مدد کے لیے اور بھی سمندر آ جائیں، تو میری باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ ذکر ہوگا، یہ ذکر کیجئے اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں برکتیں سمیٹیے، اور جب قیامت والے دن آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس قسم کے ذکر اذکار جو آپ کریں گے وہ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کروا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے طفیل اس ناچیز، اس گناہگار کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ پھر ویڈیو لمبی ہوگی، اس کے لیے پھر سے معذرت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔